ہم لوگ بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں، جس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، حصہ لے لیتے ہیں۔ اگر وہ آدمی ٹھیک نہیں نکلا، اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، اور اس کا پیسہ حلال نہیں ہے، تو جو بھی اس کے ساتھ رہے گا سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ دوسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا بچہ باہر ہے دلی پنجاب میں، اور آپ یہاں قربانی کر رہے ہیں بچے کے نام سے، اس بچے کو بتانا پڑے گا کہ تمہارے نام سے ہم حصہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو بتایا نہیں، یہاں اس کے نام سے قربانی کر دیا، سب لوگوں کی قربانی برباد ہو جائے گی، کسی کی بھی قربانی ہوگی نہیں، قبول نہیں ہوگی۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کبھی اپنی بیوی کی طرف سے کر دیتے ہیں، کبھی اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ اگر ایک ہی آدمی پر قربانی واجب ہے تو جس پر قربانی واجب ہے اسی کی طرف سے کیجیے۔ اگر ایک حصہ دیتے ہیں تو جس پر واجب ہے اسی کی طرف سے دیجیے۔ اگر بیوی کے پاس بھی 35-40 ہزار روپیہ ہے، شوہر کے پاس بھی 35-40 ہزار روپیہ ہے، تو 2 حصہ ڈالنا پڑے گا، بیوی کی طرف سے بھی واجب، شوہر کی طرف سے واجب۔ اگر آپ نے ایک حصہ ڈالا تو قربانی کر کے بھی آپ کو گناہ ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے پھر بھی آپ قربانی کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس خیال سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ریاکاری کی قربانی ہے، خدا کی خوشی کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی خوف آپ کو نہیں ہے، چل جائے گا، لیکن اس خوف سے آپ قربانی کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں کریں گے، آپ کے پاس طاقت ہے نہیں، یہ ریاکاری کی قربانی ہے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ خاص بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، قربانی کے جو جانور کا خون ناپاک ہے، اس میں پیر نہیں ڈالنا ہے، آپ گنہگار ہوں گے۔ اس خون کو دفن کرنا ہوگا، وہ خون ناپاک ہے۔ جانور کا جو فوتا ہے، فوتا نر جانور کا، اس کی جو سپاری ہے وہ حرام ہے، اس کو کہیں بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے جو پیشاب کا راستہ ہے وہ حرام ہے، اس کو آپ کہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ جو پیشاب کی تھیلی ہے وہ حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ جو پتا ہے وہ حرام ہے، اس کو آپ کھا نہیں سکتے۔ اور جو گلٹی ہے، گرہ لگا ہوا گوشت ہے، اس کو پھینکنا پڑے گا، کھا نہیں سکتے۔ اور جو پیٹ کی بوٹی ہے، اوجڑی ہے، کھانے کی مرضی ہے تو کھا لیجئے، نہیں کھانا ہے تو مت کھائیے، لیکن حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، کھانا جائز ہے، کھانے پر ثواب نہیں ملتا، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آخری بات، کتنا بڑا بڑا جانور قربان ہوتا ہے، 10-10 ہزار کا، 20-20 ہزار کا، 40-40 ہزار کا جانور قربان ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اتنا بڑا جانور کو اگر آپ جوڑیے تو کروڑوں روپیہ مسلمان کا خرچ ہو رہا ہے۔ یہ پیسہ برباد ہو رہا ہے یا آباد ہو رہا ہے؟ ایک لائن میں اس کا جواب دے رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ قربانی شوق سے کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا اس کو۔ صحابہ کی مجلس میں سوال ہوا، یا رسول اللہ اتنا قیمتی جانور، اتنا مہنگا جانور، اور اس کی جان جا رہی ہے، اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ کہا کہ کیا ملے گا؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ آخری بات پر آ گیا ہوں، بڑی امید کے ساتھ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اس خیال سے دے رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ جمع کر دیا ہے۔ روزہ الگ جمع کیا ہے، نماز کو الگ جمع کیا ہے، حج کو الگ جمع کیا ہے، صدقہ خیرات کو الگ جمع کیا ہے۔ آپ قربانی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز آ گئی، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، قربانی آ گئی۔ اسی مہینے میں لوگ حاجی حج کرتے ہیں، حج آ گیا۔ گوشت کو آپ 3 حصہ کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، رشتہ دار کے لیے، اور غریبوں کو صدقہ کرتے ہیں، صدقہ آ گیا۔ اس ایک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری عبادت کو جمع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ روزہ کب رکھنا ہے؟ 9 تاریخ کو رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اور قربانی کے گوشت کو کس کو دینا ہے؟ اگر آپ کا غیر مسلم پڑوسی ہے اور آپ کے ہاں بکرا ذبح ہوا ہے تو اس کو گوشت دیجئے، شوق سے دیجئے، ڈبل فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پڑوسی آپ کا ہے، آپ نے قربانی کے موقع سے اپنے پڑوسی کو یاد کیا۔ دوسرا یہ، وہ پڑوسی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا پڑوسی مسلمان
کمینہ نہیں ہے، قربانی کے موقع سے بھی ہم کو یاد رکھتا ہے۔ اور آپ کیوں قربانی کا گوشت نہیں دیتے ہیں؟ اس خیال سے نہیں دیتے ہیں کہ وہ دارو پیے گا، ہم ادھر گوشت دیں گے وہ اس کا چکھنا بنا لے گا، دارو پیے گا۔ یاد رکھیے، آپ اس خیال سے دیجئے کہ میرا پڑوسی ہے، یہ تبرک ہے، دینے کا حکم ہے، ہم دے رہے ہیں۔ اب وہ دارو کے ساتھ کھائے یا دارو کے بغیر کھائے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، اس کے لیے دارو حلال ہے۔ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، اس کے لیے سور حلال ہے۔ اس لیے اس کے دھرم کے مطابق ہم اپنے دھرم کے حوالے سے فتویٰ نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ غیر مسلم کو، اپنے پڑوسی کو قربانی کے موقع سے یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔